فرقان الحمید وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق اللہ العظیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ بیٹا اس کی نا ایکو آف کر دیں، ایک سادی آواز ہمیں بس چاہیے۔ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر اہل علم نے باقاعدہ گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی ہے اور ایک سبب ظاہری ہے۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہے۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا، تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور جی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہاتھ میں تلوار پکڑ کر دشمنان خدا اور رسول کے اوپر ٹوٹ پڑوں اور اس راہ میں اپنی جان جیسی قیمتی متاع پیش کر دوں۔ کسی چھوٹے کام کی اجازت نہیں، اتنی بڑی کاز، اتنا بڑا مشن کہ جس کے بارے کہا گیا کہ شہید کے خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا کہ اس کے ماقبل گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے کام کی آنے والا سائل اجازت طلب کرتا ہے، لیکن میرے حضور کیا پوچھتے ہیں احیٌ والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ دین کی بنیادی بات ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ یہ کوئی ایسی تحقیق طلب بات نہیں ہے کہ جس پر کوئی صغرے کبرے صاحب کے لاحقے جوڑے جائیں اور ترتیب دینے کے بعد میں آپ سے کہوں کہ بتائیں جناب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نہیں، اور آپ بھی شک میں مبتلا ہو جائیں کہ پتہ نہیں اب اس بات کی تصدیق بھی کرنی ہے یا کہ نہیں۔ سادہ سی بالکل واضح تعلیمات ہے۔ یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جس کا باپ راضی ہے ہم ضمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ ماں باپ کو اس قدر اہمیت حاصل،
یقین جانیے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ نے علماء سے وہ بات سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ گھر پہنچا تو جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بگو بگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے۔ پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے۔ بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں کہ ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہا میرے جیسا عام سا گناہ گار آدمی، تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے، لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کر مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا عمل ہے۔ علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ 3 کام کرے تو بڑی امید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اولاد سے راضی کر کے ملاقات کروائے گا۔ اور یہ 3 باتیں وہ ہیں کہ جن کو مجھے اور آپ کو آج کی اس مجلس میں ضرور سیکھ لینا چاہیے، اور صرف آج کی اس مجلس میں نہیں، میری آپ سے آرزو اور دعا اور درخواست ہوگی کہ ہم جب کبھی بھی دین کے نام پر سجی ہوئی کسی مجلس یا کسی محفل میں جائیں تو جانے سے پہلے خوب اچھی طرح اس بات کا جائزہ ضرور لیا جائے کہ میں کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں، اور اگر کوئی دنیاوی غرض ہو تو اس کا بھی جائزہ لے لیا جائے، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر آرزو یہ ہونی چاہیے کہ مالک آج جو بھی تیرے دین کی بات، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سنوں تو مالک مجھے ان پہ عمل کی توفیق عطا کرنا۔ چونکہ آج دور موجود کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے، ہمارے ہاں محافل تو بہت ہیں، جلسے اور خطابات تو بہت ہیں، لیکن معاشرے کے اندر عمل اتنا دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ایک بڑا سوال ہے جو اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جناب کیا فائدہ ان محفلوں کا، کیا فائدہ اتنے جلسوں کا، کہ جب معاشرے میں جھوٹ اسی طرح بڑھتا جا رہا ہے، خیانت، کرپشن، دھوکہ، فریب، بے حیائی، کیا ہے جو نیچے آ رہا ہے؟ سب کچھ ہی تو جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور گناہ ہے کہ ہمیں بے لگام سا دکھائی دیتا ہے۔ تو کیا فائدہ ان محفلوں کا؟ لوگ تو سوال کرتے ہیں، آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہوں گے، تو میں ہر شخص اپنے علم، عقل، فہم، مشاہدے پر جواب دیتا ہے، اہل علم اس پر بات بھی کرتے ہیں، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ذرا پوری سنجیدگی کے ساتھ ہم اپنے محافل کا جائزہ تو لیں کہ ہماری محفلوں میں بچا بھی کیا ہے۔ ذرا غور کریں، جن محفلوں سے ہم اتنی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ ان سے بہت بڑا کام ہو رہا ہے، تو اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ موجود ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن عمومی طور پر ہمارا ٹرینڈ یہی بن گیا ہے کہ ہم صرف کانوں کی لذت کے لیے سنتے ہیں، اور ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اور بتانے والا کیا بتا رہا ہے۔ ہماری ساری پریکٹس یہی کروائی گئی ہے کہ ہم نے صرف زور سے سبحان اللہ کہنی ہے، اور ہم نے زوردار نعرہ لگوانا ہے، اور اگر مزید وجد آ رہا ہے تو اس کی علامت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اٹھ کے نوٹ پھینکیں اور خوب جو ہے وہ اس بات کا اظہار کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑے وجد میں ہوتے ہیں، ہمارے پاس یہی انداز اور یہی معیارات ہیں۔ اور جو رہ گیا اوپر سٹیج کا حال،
تو وہ بھی معذرت کے ساتھ بچا بھی کیا ہے، بکے ہوئے خطیب، بھانڈ قسم کے نقیب اور ڈانس کرتے نعت خواں ہم نے سٹیجوں پہ کھڑے کر دیے اور پیچھے رہ گئی تھی عوام. تو میں نے کہا وہ تو نئے نوٹ نکال کر لے آئے، اور انہوں نے بھی کہا کہ ظاہری بات ہے انویسٹمنٹ تو اصل ہم نے کی ہوئی ہے، تو ہم نوٹ پھینکیں گے تو ہمارا ویڈیو کلپ بھی نکلنا چاہیے کہ ہم نے اتنے نوٹ پھینکے ہیں آج رات. تو اس طرح کی 100 کیا 1 کروڑ محفلیں بھی ہم کر لیں، حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. کاش کہ ہم دین کے کام کو دین کا کام سمجھ کر کریں، آنے والے بھی اس ذوق فراواں کے ساتھ اور اس اخلاص بری نیت کے ساتھ آئیں کہ مالک جو سنوں اس پر عمل کی توفیق دیتے. 20 سال ہو جاتے ہیں بعض اوقات لوگوں کو جلسوں میں جاتے ہوئے، لوگ ہمیں بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب 20 سال سے ہماری ایک بھی محفل قضا نہیں ہے، اور ہم نے پاکستان کے سارے مشہور و معروف نعت خواں بھی بلائے ہیں، اور ہم نے بڑے بڑے علماء کا بھی جو ہے وہ خطاب کروا لیا ہے، اور 20 سال سے ہماری تنظیم کام کر رہی ہے. بس یہ اب 1 2 3 لوگ رہ گئے ہیں، تھوڑی سی آپ بھی کوشش کر کے اس سال ان حضرت کا ہمیں ٹائم لے دیں. تو ہم بھی کہتے ہیں اچھا اچھی بات ہے، اللہ خیر سے یہ عمل قبول فرمائے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں. لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ 20 سال ہو گئے ہمیں محفل میلاد کرواتے ہوئے، تو کیا ہماری تنظیم کے اور ہماری اس کمیٹی کے سارے لوگ اللہ کے فضل سے اب 5 وقت کے نمازی بن چکے ہیں؟ تو وہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے. تو پھر کیا فائدہ کہ جو 20 سال سے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہے ابھی وہ بھی 5 وقت کی نماز اپنی عادت میں داخل نہیں کر سکا ہے. تو پھر مجھے اور آپ کو ان چیزوں کا جائزہ ضرور لینا چاہیے. تو میرا آدھا وقت تو گزر گیا، باقی آدھا باقی ہے. تو میں آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ آپ اٹھ کر زور سے نعرہ لگائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی. نہ میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ جو ہے سبحان اللہ کہیں. یہ سادہ سی 3 باتیں ہیں، اتنی توجہ سے ضرور سن لیا جائے. کل اگر ہم سے کوئی شخص پوچھے کہ یار آپ محفل میں گئے تھے تو آپ نے کیا سیکھا ہے، تو ہم بالکل واضح 3 باتیں انگلیوں پہ گنوا سکیں کہ یہ 3 باتیں ہم نے سنی تھی، اور ان 3 باتوں پہ ہم نے نیت باندھی ہے کہ ہم آج کے بعد ان 3 باتوں پر ضرور عمل کریں گے. پہلی بات، ماں باپ فوت ہو جائیں تو کثرت کے ساتھ ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی. ایک روایت میں ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آنے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی فراوانی دیتا ہے. اب دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کل کا ختم دلواتے ہیں، چہلم کی تقریب رکھتے ہیں، سالانہ برسی کے عنوان سے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، تو یقیناً یہ باعث برکت اعمال ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کروائے. دوست احباب گاہے بگاہے اس طرح کی محافل کرتے ہیں، لیکن روزانہ تو آپ اس طرح کی محفل نہیں کر سکتے، لوگوں کی اپنی مصروفیات. اور پھر کسی کو کیا بلانا، بعض اوقات ذاتی مصروفیات اتنی بڑھ چکی ہوتی ہیں کہ بندے کو خود بھی یاد نہیں ہوتا کہ آج میں نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی تھی یا کہ نہیں کی تھی. تو پھر کیا کیا جائے؟ تو علماء نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا کوشش کر کے، محنت کر کے آپ صرف 5 وقت کے نمازی بن جائیں. یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک وہ یہ دعا نہیں کر لیتا، ربنا اغفر لی ولی والدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. یہ بہترین وظیفہ ہے. ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی تو نماز ہی پوری نہیں ہوتی جب تک وہ بخشش و مغفرت کی دعا نہیں کر لیتا. نماز نماز نماز. آخری وصیت امت کے نام یہی تھی کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا. آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے ہیں. ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے. جس گھر میں کوئی شخص اٹھ کے سجدہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں تو وہ گھر قبرستان نہیں تو اور کیا ہے. کبھی ہم ذرا جائزہ لینا اپنے گھروں کا کہ کتنی اداس صبح ہے ہمارے گھر کی، جہاں ایک شخص بھی اٹھ کے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ویسے ہم سب لوگ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کر رات گئے تک کہتے نیند نہیں آتی، اتنی ٹینشن ہے، اتنی پریشانی ہے. تو ہمیں نیند نہیں آ رہی لیکن ہم اٹھ کے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. 1.5 گھنٹے سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے جو ہے پریشانیوں کا ایک بہت بڑا تفصیلی خطبہ بھی پڑھ رکھا ہے، لیکن ہم اٹھ کے پاس ہی وضو کر کے مصلی بچھا کر اپنے رب سے حضور حاضری پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مالک میں پھنس چکا ہوں،
تو میری مدد فرما دے اور میرے حالات بہتر فرما دے، لیکن ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں اگر ہمیں کوئی بتائے کہ فلاں پہاڑ کی اوٹ میں فلاں دریا کے کنارے اتوار والے دن صبح فجر سے پہلے بابا دم کرتا ہے تو ہم سب جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں ایک چار لوگ جن کا مسئلہ اتنا خراب بھی نہیں، وہ کہتے ہیں گاڑی کراؤ، میں بھی ایک بار ذرا چیک کرواؤں، اس کے پاس بھی وقت ہے۔ ویسے جس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، بڑا مصروف ہے، لیکن دم کے لیے، تویز کے لیے، ان پڑھ جاہل پیر سے حساب لگوانے کے لیے وہ بھی ایک دن دکان بند کر لے گا کہ میں ایک بار حساب لگوا ہی ہوں۔ ہم وہاں جا کے تو حساب لگوانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم رب کی دہلیز پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ عمومی حالت ہماری یہی بھائی، آپ کے ٹاؤن شپ کی بات ہے۔ میں ایک دوست کے پاس آیا تو 7 والی دکان بند تھی، تو میں نے پوچھا کہ یہ دکان کیوں بند ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ جمعرات کو دکان بند کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے لاہور میں، چلو کچھ لوگ جمعے کی بھی کر لیتے ہیں بعض اوقات، تو یہ جمعرات کو دکان بند ہے، تو سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ مسکرا کے کہنے لگے کہ ان کے پیر صاحب نے کہا کہ جمعرات کو دکان نہیں کھول۔ پیر صاحب کے کہنے پہ 24 گھنٹے کی جمعرات کی چھٹی ہے، لیکن رب کے کہنے پہ 10 منٹ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے دکان بند نہیں ہو سکتی۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے اپنے نامہ یا مال تو دیکھ، ہم بھی تو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ باتیں تلخ ہیں لیکن حقیقت سے ہٹی ہوئی نہیں ہے۔ دم کے لیے ٹائم ہے، تویز کے لیے ٹائم ہے، عرس کی حاضری کے لیے ٹائم ہے، برتھ ڈے کا ٹائم ہے، شادی کے 3 دن ہم جا سکتے ہیں۔ ہمیں کل چیلم 10ویں ختم پر بھی پہنچنے کی ٹینشن ہے کہ ہم نے برادری کے ساتھ چلنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں جانا چاہیے، لیکن ہمارے پاس رب کی دہلیز پر آنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ بھی ہم نے نماز پڑھی، گنتی کے 20 یا 22 لوگ تھے۔ بڑا شہر ہے اور بڑا علاقہ ہے، لیکن گنتی کے نمازی گنے جا سکتے ہیں۔ کاش کہ ہم اس بات پہ غور کریں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا دیا۔ بڑی فکر ہے نا کہ 30 سال لگا کے ہم نے جناب اپنا کاروبار سیٹ کیا ہے، اور یہ اگلی نسل کو منتقل کرنا ہے، اس کو سارے گر بھی سکھا رہے ہیں، رول قانون اصول ضابطے بھی سکھا رہے ہیں کہ میری نسل میں یہ کاروبار منتقل ہوا۔ بڑی محنت سے اس پر لوگ کمپرومائز نہیں کرتے۔ نماز کی باری آتی تو وہ کہتے بس کیا کریں، ہم کہتے تو ہیں، اب بچے نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں۔ وہ کسی سے کہیں نا تو وہ کہتا ہے جی ہم کہتے تو ہیں، اب بچے نماز نہ پڑھیں تو ہم کیا کریں، ہمارا کام تو کہنا ہی ہوتا نا۔ میں آپ کا جواب قبول کرتا ہوں، میں بالکل ایگری ہوں جناب آپ سے کہ ہمارا کام تو صرف کہنا ہی ہوتا ہے۔ میرا ایک سادہ سا سوال ہے کہ جناب ایک دن بچہ سکول نہیں گیا، سکول والوں نے فون کیا اور کہا کہ آج آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، تو اس وقت ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہمارا کام کہنا ہی ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں اب نہیں آتا تو ہم کیا کریں۔ ایک دن لڑکا فیکٹری نہیں گیا تو فیکٹری والوں نے فون کیا کہ آج آپ کا بیٹا نہیں آیا تو ہم ایک دن کی تنخواہ کاٹیں گے۔ اس وقت تو ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارا کام تو کہنا ہی ہے، آپ کاٹ لیجئے تنخواہ، ہمارا کام تو صرف کہنا ہی ہوتا ہے۔ اپنی دکان کی باری تو یہ فراخ دلی ہم نے نہیں دکھائی۔ ایک دن اپنی دکان لیٹ کھولی، 2 دن، حد 3 دن، چوتھے دن گھر میں پریا بیٹھ گئی، بہنوں کو بٹھا لیا، اماں کو بٹھا لیا، دادی اماں کو ہم نے بٹھا لیا، اور ہم نے بٹھا کر کہا کہ بہت ہو گیا، مزید میں برداشت نہیں کر سکتا۔ 30 سال ہو گیا میری دکان صبح 8 بجے کھلتی ہے۔ صاحبزادے سے پوچھ لیجئے اگر یہ جناب 8 بجے دکان کھول سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر یہ اپنی کوئی نوکری تلاش کر لے، میں بھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا کہ میں اپنی دکان وقت پہ نہ کھول سکوں۔ حضور والا اپنی دکان کی باری کیوں نہیں کہا کہ ہمارا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے، 8 بجے کھولیں یا 9 بجے کھولیں، ہمارا کام تو بس کہنا ہوتا ہے نا۔ اسکول کی چھٹی پہ بحث ہو سکتی ہے، کالج نہ جانے پر مسئلہ بن سکتا ہے، بچوں کو بھی پتا ہے کہ ہر چیز کا تعلق کاروبار کے ساتھ ہے، روزگار کے ساتھ ہے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ۔ اس کو بھی پتا ہے، شادی والے دن چچا ملے تھے تو انہوں نے پوچھا تھا بھائی سناؤ میٹرک میں کیا بنے گا۔ اس کو بھی پتا ہے کہ ایف ایس سی کے نمبروں کا ہی ہر کوئی پوچھتا ہے، خاندان میں بھی عزت اسی کی ہے جس کے نمبر اچھے ہیں، جس کا بیٹا دبئی میں سیٹ ہے عزت اسی کی ہوتی ہے، جس کا کاروبار، ان کو بھی سارا پتا ہے، ان چیزوں میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ان کو پتا نماز کا کہتے ہیں لیکن کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پڑھ لی ٹھیک ہے، نہ پڑھی کوئی ٹینشن نہیں۔ تو جتنی اہمیت ہم نے نماز کو دے رکھی ہے اتنی ہی ہم کہتے ہیں اور اتنے ہی ہمارے بچے بھی قبول کرتے ہیں۔ ٹیوشن کی چھٹی وہ نہیں کرتا، وہ مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس کیا کریں نماز نہیں پڑھتے، بچے بات نہیں مانتے۔ میں آپ کی بات قبول کرتا ہوں جناب، ایک اور اینگل بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرا ایک سادہ سا سوال ہے، یہ آج کل پرسوں اسکول شروع ہو رہے ہیں، سردیوں میں ٹھٹھرتے ہوئے دنوں میں بچہ صبح منہ ہاتھ دھو کر ایک مخصوص لباس پہن کے، بیچ لگا کے، ٹائی لگا کے، یونیفارم پہن کے، شوز پہن کے 8 ساڑھے 8 بجے
جو ہے وہ تیار کھڑا ہوتا ہے اور وہاں سے 2 بجے آتا ہے تو 3 بجے ٹیوشن سینٹر، 6 بجے وہاں سے آتا ہے. یہ 10-12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. نماز تو 10 منٹ کا کام، 7-8 کتابوں کا سبق یاد کرنا ہے، لکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، ٹیسٹ بھی دینے ہیں. کتنا مشکل کام ہے. یہ سارا کچھ 10-12 گھنٹے کا کام بنتا ہے. یہ 10-12 گھنٹے کی ڈیوٹی وہ کس کے کہنے پہ دے رہا ہے؟ باپ کے کہنے پہ کہہ رہا، ماں کے کہنے پہ کہہ رہا. لیکن ایک ایسا عجیب بچہ ہے 12-14 گھنٹے والا حکم تو مانتا ہے، یہ 10 منٹ والی نماز کی بات نہیں مانتا. بڑا عجیب بچہ ہے یار. وہ یہ کہے کہ یہ 12-14 گھنٹے والا کام میرے سے نہیں ہوتا، ٹیوشن بھی جاؤ، لکھو بھی، بعد میں آ کے پڑھو بھی، یاد بھی کرو، ٹیسٹ بھی دو، صبح جا کے اسکول بھی. تو یہ میری سمجھ، ہاں 10 منٹ کی نماز میں پڑھ لیتا ہوں تو پھر تو سمجھ آتا ہے. لیکن کیسا عجیب بچہ ہے کہ 12-14 گھنٹے والی بات ماں باپ کی مانتا ہے لیکن یہ 10 منٹ والی نماز کی نہیں مانتا. تو اس کی وجہ یہی ہے حضور والا، آپ انکار کریں یا اقرار کریں، بچے کو بھی پتا ہے اصل مسئلہ میٹرک کے نمبر ہیں، اصل مسئلہ نوکری ہے، اصل مسئلہ کاروبار ہے، اصل مسئلہ پیسے ہونے چاہیے بندے کے پاس. وہ بھی کہتے ہیں وہ دیکھ فلاں کا پتر کہاں پہنچ گیا، وہ تیرے ساتھ ہی پڑھتا تھا، لاکھوں روپے کما رہا ہے، پورے خاندان کو اس نے سیٹ. یہ جملے صبح و شام ہے. یہ نہیں کبھی ہم نے کہا وہ دیکھ فلاں کا بیٹا جو ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہے، وہ دیکھو فلاں کا بیٹا اس کو قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہے، وہ دیکھو فلاں کا بیٹا اس کی زبان پہ ہمیشہ سچ رہتا ہے. یہ نہیں ہم نے کبھی ہائی لائٹ کیا. تو جب ہم بھی 2 دنی 4 کے چکر سے آگے سوچتے ہی نہیں، ہم کہتے ضرور ہے، میں نہیں کہتا کہ نماز کا نہیں کہتے، لیکن اس کو بھی پتا ہے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. جب ہم نے اس کو اصل مسئلہ بنایا ہی نہیں صاحب، تو پھر وہ حالت یہی اس وقت نظر آتی ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا، نہ خدا ہی ملا نہ وسالے صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. دنیا میں بھی ہم نے کوئی بہت اونچے پر نہیں نکال لی ہے، وہ بھی 2 وقت کی روٹی بسا پوری ہو رہی ہے، اور جو بھی حالت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو دین کی بھی خستہ حالت یہ ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، ان کو نہیں پتا. ان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ سوسائٹی میں گھر بنانا ہے، پلاٹ بنانا ہے، نئے ماڈل کی گاڑی خریدنی ہے. یہیں تک کہ ہم نے سکھایا ہے کاش کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا تحفہ دیں. بہترین چیز جو ہم اپنے بچوں کو دے کے جا سکتے ہیں وہ نماز کا تحفہ ہے. ہو سکتا ہے ہمارا بچہ ہمارے جانے کے بعد جو ہے وہ بہت بڑا ختم نہ دلوا سکے، ہو سکتا ہے ہمارا بچہ ہمارے جانے کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات نہ کر سکے. لیکن میں کہتا ہوں اگر ہم نے بچے کو 5 وقت کی نماز دی ہے اور ہم نے اس پر اس کو لگا دیا ہے، ہو سکتا ہے ہمارا بیٹا بہت زیادہ بڑا ختم نہ دلوا سکے، لیکن جیسے ہی وہ دفتر کی کرسی سے اٹھ کے وضو کر کے مصلی بچھائے گا اور ہاتھ باندھ کے کہے گا مالک رب العالمین تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے، رکوع و سجود میں سر تسبیح کے ساتھ زبان سے ادا کرے گا، تو جو رحمتیں اس وقت باپ کی قبر میں پہنچیں گی وہ ماں کی لحد میں اتریں گی، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اپنے بچوں کو اگر آپ نے نمازی بنا دیا ہے تو مطمئن رہیں کہ آپ کے بچے کے سجدوں کی روشنی اللہ نے چاہا تو قبر میں روشنی کا ایک نیا جہاں آباد کرے گی. وقت سمٹ گیا اور حالات کا تقاضا مجھے روک رہا ہے کہ میں اپنی بات مکمل کر دوں. تو پہلا بنیادی کام ہے، اس پر محنت کریں. یہ 20-22 دن تھے، گزر ہی گئے، چھٹیوں کے تھے، لیکن اگر ہم ان 20-22 دنوں میں اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ سوچا ہم نے کہ جناب ان کو یہ فلاں لینگویج کروا دیں، فلاں کمپیوٹر کورس کروا دیں، فلاں کورس کروا دیں، اگر ہم اتنا ہی کر لیتے کہ ان 22 دنوں میں میرے بچے کے گھر میں ماں بھی محنت کرتی، باپ بھی، ان 22 دن کی چھٹیوں میں ان کی کوئی نماز بھی قضا نہیں ہونی چاہیے، تو شاید کہ یہ عادت ہمیں نصیب ہو جاتی. دوسرا کام، ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے. اور تیسرا کام کہ ماں باپ فوت ہو جائیں، جو نیکی دنیا میں وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. یہ صدقہ جاریہ کے طور پر نیکی کی راہ اپنے بچوں کو ضرور دکھائی جائے. بس امیم قلب بارگاہ عزتی میں دعا گو ہو اللہ ان 3 باتوں پر مجھے آپ کو عمل کی توفیقات نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.